آج کی تہلکہ خیز خبریں آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ اللہ اکبر! 10 یہودی ٹینک تباہ، 45 خنزیر ہلاک کر دیے گئے۔ حزب اللہ نے ایک بار پھر تباہی مچا دی، پورا اسرائیل جل کر راکھ۔ یہودی اسرائیل سے فرار، یہودی کتے آپس میں لڑ پڑے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ایک بار پھر مجاہدین اور حزب اللہ نے تابڑ توڑ کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے 10 یہودی ٹینک تباہ کر دیے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق اگر دیکھا جائے تو اسرائیلی فوجی ٹینکوں کی چڑھائی کی گئی ہے ایک بار پھر، اور ان ٹینکوں کو فلسطین اور حماس کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی قابض فورسز نے مقبوضہ مغربی کنارے میں طلوع آفتاب سے پہلے 2 خواتین سمیت 5 فلسطینیوں کو قتل کر دیا۔ اس امر کا اظہار فلسطینی حکام کی جانب سے کیا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی قابض فوج نے یہ کارروائیاں طول کرم میں پناہ گزین کیمپ پر کی ہیں۔ طول کرم کا یہ علاقہ مغربی کنارے میں شمال کی طرف واقع ہے۔ مغربی کنارے میں عوامی کمیٹی کے سربراہ سرگرم کارکن کے طور پر طول کرم میں موجود ہیں۔ انہوں نے ان تازہ ہلاکتوں کی تصدیق کر دی ہے۔ تاہم اسرائیل نے اب تک ان ہلاکتوں اور کارروائیوں کی تصدیق یا ان پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ فلسطینی ہلال احمر کے مطابق 30 سالہ فلسطینی کو اس کے پیٹ میں اسرائیلی فوجیوں نے گولیاں مار کر نشانہ بنایا۔ اس کی رانوں اور ہاتھوں پر فائر کیے گئے۔ اس طرح 3 خواتین کو گہرے زخم آئے ہیں۔ ایک خاتون کو ان کی آنکھ کے نزدیک گولی لگی ہے۔ فلسطینی خبررساں ادارے وفا کے مطابق صبح سے پہلے اسرائیلی فوج نے ٹینکوں اور دوسری گاڑیوں کے ساتھ طول کرم پناہ گزین کیمپ پر چڑھائی کر دی، جبکہ کیمپ کے اندر بلاک سے بنے مکانات کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ اسرائیل طول کرم کے پناہ گزین کیمپ کو فلسطینی جنگجوؤں کا گڑھ قرار دیتے ہیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے لے کر اب تک اسرائیلی قابض فوج نے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں اور پناہ گزین کیمپوں میں 20 کارروائیاں کی ہیں، اور اب تک 579 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ ان فلسطینی شہداء میں ان فلسطینیوں کی تعداد بھی شامل ہے جنہیں مغربیوں کی یہودی بستیوں میں آباد کیے گئے یہودی آباد کاروں نے پرتشدد واقعات میں تابڑ توڑ کارروائیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی براری سے زندہ بچے کا جنم ہوا ہے۔ تفصیلات کے مطابق فلسطینی زمین پر یہودی بستیوں اور اسرائیلی قبضے کے خلاف فیصلے پر امریکی تنقید سامنے آئی ہے۔ بین الاقوامی عدالت کے فلسطینی سرزمین پر قبضے اور قانون کے خلاف قائم کردہ یہودی بستیوں پر دیے گئے ورڈکٹ کے بعد اسرائیل کے علاوہ امریکی تنقید کی زد میں آ گئی ہے۔ امریکی ترجمان دفتر خارجہ نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ اسرائیل کی طرف سے خلاف ورزیوں کے بارے میں رائے تنازع حل کرنے کی کوششوں کے لیے پیچیدگی پیدا کرے گی۔ امریکہ کے لیے بین الاقوامی عدالت انصاف کی اسرائیل کے بارے میں رائے کس قدر ناقابل قبول ہو سکتی ہے کہ اس کا اندازہ اس سے لگایا سکتا ہے کہ امریکہ نے 24 جولائی کو نیتن یاہو وزیر اعظم اسرائیل کو اس لیے کانگریس سے خطاب کی دعوت دے رکھی ہے کہ اس دعوت دینے کی وجہ بھی در حقیقت بین الاقوامی فوجداری عدالت کو شٹ اپ کال دینا ہے۔ اس لیے جیسے ہی بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان کی طرف نیتن یاہو اور ان کے وزیر دفاع یوگلینڈ کے جنگی جرائم کے سلسلے میں وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کے پروسیس کا عندیہ دیا تو امریکہ نے اگلے چند دنوں میں نیتن یاہو کو کانگریس سے خطاب کی دعوت دے دی تاکہ نیتن یاہو کی حوصلہ اور ہمت افزائی کا بندوبست کرنے کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور اس کی جنگی حکمت عملی کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کو منہ بند کرنے کا اشارہ کیا جائے۔ اب بین الاقوامی عدالت نے اقوام متحدہ کی درخواست پر 19 جولائی کو بین الاقوامی قانون کے تحت اسرائیلی قبضے اور ناجائز یہودی بستیوں کی تعمیر پر دیے گئے ورڈکٹ کو بھی امریکہ نے پہلے مرحلے پر تنقید کا نشانہ بنا دیا ہے۔ دوسری جانب کہا جا رہا ہے کہ حزب اللہ نے ایک بار پھر تباہی مچائی ہے، اور ایسی تباہی اس بار مچائی ہے
کہ اسرائیل کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ حزب اللہ کا اسرائیل کے آئرن ڈوم پلیٹ فارم کو نشانہ بنانے کا دعویٰ سامنے آیا ہے۔ حزب اللہ تحریک کی جانب سے اسرائیل کے آئرن ڈوم پلیٹ فارم کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق لبنان کی عسکری تنظیم حزب اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے زوار میں ڈرون، آرٹلری اور میزائلوں سے حملہ کیا۔ عسکری تنظیم کا کہنا ہے کہ ہمارے میزائلوں نے اسرائیلی فوجیوں اور آئرن ڈوم پلیٹ فارم کو درست نشانہ بنایا۔ حزب اللہ رہنما حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ حملے میں یقینی طور پر ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یمن اکیلا نہیں ہے، ہم سب یمنی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیل پر پہلے سے خطرناک حملے کریں گے۔ حزب اللہ کا انتباہ سامنے آیا ہے۔ لبنانی مسلح ملیشیا حزب اللہ نے اسرائیلی شہر تل ابیب پر حالیہ حملے کے بعد دھمکی دی ہے کہ اس کی طرف سے اسرائیل پر پہلے سے زیادہ اور خطرناک حملے کیے جائیں گے۔ حزب اللہ کی یہ دھمکی ہفتے کے روز سامنے آئی ہے۔ حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان 7 اکتوبر کے بعد سے مسلسل لبنان اسرائیل سرحد پر جھڑپوں اور گولہ باری کا سلسلہ جاری ہے۔ البتہ اسرائیل اس دوران کئی بار لبنان کے اندر تک بمباری کر چکا ہے، تاکہ اب حزب اللہ کی طرف سے یہی اشارے ملے ہیں کہ اس کے اہداف بھی اسرائیل کے اندر تک ہوں گے۔ ایرانی حمایت یافتہ حزب اللہ نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل پر پہلے سے زیادہ خطرناک حملے شروع کر رہی ہے۔ لبنان کی حزب اللہ اور یمن کے حوثی اسرائیلی اہداف کو اپنے اپنے انداز میں نشانہ بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اب اس میں شدت کی علامات ہیں۔ ایرانی حمایت یافتہ گروپ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی دشمن کی طرف سے اٹھایا گیا امکانہ قدم پورے خطے میں ایک اہم انتہائی تصادم کے ایک نئے اور مرحلہ وار نشاندہی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ شہریوں پر حملے ہوئے تو اسرائیل میں نئے اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ لبنان کی مسلح تنظیم حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ اسرائیل اگر لبنان میں شہریوں پر بمباری کرتا رہا تو پھر اسرائیل کے اندر نئے اہداف کو نشانہ بنائیں گے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ لبنان میں حالیہ دنوں کے دوران عام شہریوں کو نشانہ بنانے کے واقعات میں اضافہ ہو چکا ہے۔ سرکاری میڈیا اور سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اسرائیل کی جانب سے کیے گئے ایک حملے میں 3 بچوں سمیت 5 شامی باشندے شہید ہوئے تھے اور اس سے ایک روز قبل 3 یونانی مارے گئے تھے۔ اسرائیل کا موقف ہے کہ وہ لبنان میں حزب اللہ کے جنگجوؤں اور ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور شہریوں کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا۔ حسن نصر اللہ نے خطاب کے دوران کہا کہ شہریوں کو نشانہ بنانے کا سلسلہ جاری رہا تو مزاحمت کے لیے ان آبادیوں کو نشانہ بنایا جائے گا جو اس سے پہلے نشانہ نہیں بنی تھیں۔ اس کے علاوہ میڈیا رپورٹس کے مطابق لبنان میں اس دوران اسرائیل کے حملوں میں 100 سے زیادہ عام شہری مارے گئے ہیں۔